بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، یعنی ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اسے تو پہلے ساری باتوں کا پتہ ہے، حمد اور ثنا، اور کئی دفعہ ان سے ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تو تھوڑا سی ہی لیتے تو درود و سلام نبی یہ تو بات کرم بڑی آگے نور نکل مجسم سارا پتہ شفیع ہوتا ہے، معظم باشعور احمد ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ ڈر آتا ہے جناب اللہ حضرت محمد مصطفیٰ اتنا باشعور صلی آدمی، اللہ سمجھدار، تعالیٰ علیہ وسلم پنچایت، کی پریا، ذات والا لوگ، صفات کے دین، لیے حمد دنیا و سارا صلات کے پتہ۔ بعد مسلمان کا یہ عقیدہ ہے نماز کہ کا ٹائم ہمارا آ گیا تو وہ خالق چھپتا اللہ پھرتا ہے، ہمارا مالک اللہ، اس کی ہمارا طبیعت پر رازق بوجھ بن رہا ہے اللہ۔ معاذ اللہ اللہ کے حضور حاضر ہونا، جب یہ ساری چیزیں اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اللہ کی ہیں، وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے۔ مسلمان کی ساری سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے؟ پھر اللہ سے اسے کوشش دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے، میں اپنی توجہ اپنے رب کریم کی جانب سجدے مبذول کی رکھے۔ توفیق نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا، میرے گھر نہ آنا۔ جب اپنے علم پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، رب سے عافیت مانگی جائے، اس سے اس کا فضل مانگا جائے، تعلقات پر بھروسہ کرنے اس سے اس کا کرم مانگا جائے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عافیت مانگنے پر زور دیتے، توجہ دیتے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اور انسان جب انسانوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے رب نے بعض اگر اوقات کسی بندے انسانوں کو کے سپرد عافیت کر میں دیتا ہے۔ رکھا ہو نا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہیں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی اور ہوتے ہیں اللہ جو تعالیٰ رب کریم معاف کو کرے، بھولتے 100 ہیں دفعہ خاکم بدہن، اور وہ اپنی ساری اگر توجہ کسی وقت اس انسانوں کے کی کرم طرف، کی دنیا نگاہ کی پھر طرف، جائے دنیا داروں کی طرف کر لیتے ہیں تو پھر سارے اسباب اللہ تعالیٰ سمیت بھی فرماتے ہیں پھر میں انسان انہیں یہ اپنے سزا پیروں پہ دیتا کھڑا ہوں نہیں رہ سکتا۔ اس سے کہ جب وہ تک طلب کرم نہیں مجھے ہوتا، بھولنے طلب نکلے تھے تو عافیت میں نے نہیں ہوتا، انہیں ان کا اپنا اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں اپنا کرتا، یہ سورہ عافیت حشر اتنی کو اعلیٰ دیکھیے گا، چیز ہے۔ فرمایا والا نبی پاک تکونوا علیہ السلام نے کالذین فرمایا آذان اور نسوا اقامت کے اللہ درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کی دعا طرح مانگا نہ ہو کرو گے جانا تمہاری جنہوں اللہ نے اپنے فضل اللہ سے کو قبول بھلا کر لے گا۔ دیا تو اللہ نے پھر عرض کی انہیں یا ان رسول کا اللہ اپنا کیا آپ بھی مانگے بھلا تو دیا۔ فرمایا عافیت مانگو رب سے۔ انہیں حضرت اپنی انس بھی بن ہوش مالک نہیں حدیث رہی، کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے یہاں بھی مسائل فرمایا میں یہ گر گئے، عین ویسی قبولیت کا آزمائشوں ٹائم میں ہے، الجھ اللہ گئے، سے عافیت مانگ لو، اس کی پناہ۔ ویسی دنیا داری کے اندر الجھے کہ انہیں اپنا بھی پتہ ہم نہ دعاؤں چلا۔ میں بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ اب تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے رب اقبال کا اپنے طالب ہی کوئی آپ، نہ ملیا، جو ملیا طالب اب تو زار ڈھونڈتا باہو۔ پھرتا ہوں اے جب اقبال اپنے عافیت، ایک آپ، بزرگ تھے آپ ہی ہر وقت گویا اللہ سے عافیت مسافر، آپ مانگتے ہی تھے، ہر منزل وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت جب عافیت انسان مانگتے تھے۔ خدا فراموش لوگوں نے ہوتا ہے پوچھا، تو لوگ خود ان کو فراموش صالح ہو جاتا ہے۔ جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے کہ حضور آپ اور ہمارا کوئی بڑے دعا زمانے مانگتے سے نہیں، تقیہ ہے، عافیت ہی مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے میں کبھی مانگا امریکہ کرتا تھا پر، شروع میں، کبھی بعد میں یورپ پر، خیال کبھی آیا برطانیہ پر، اور بھی کبھی دعائیں مانگا مالداروں کرتا پر، تھا، کبھی یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ اصل والوں پر۔ فرماتے میں اس مزدوری کا کرتا نقصان تھا، یہ مال ہوا کہ برداری اپنا کوئی کرتا تھا، وجود نہیں رہا، ایک جگہ پہ اپنا کوئی ڈیوٹی کر رہا نظریہ تھا نہیں تو رہا، تھک گیا، اپنی کو سوچ نہیں رہی، اور وہ جو کام لینے والے لوگ ایسے تھے ان کے محسوس رویہ ہوتا بھی ہے بڑا کہ کوئی ترس تھا، منشور نہیں، تکلیف کوئی ہوئی۔ دستور نہیں، میں نے اپنے لگام مالک کی منہ میں بارگاہ ہے، میں عرض کی، مالک اگر 2 روٹی بغیر اور مجھے اس مشقت کا کے مل سرا جائے کسی دن کے میں ہاتھ میں ہے، تو وہ تیری جدھر بارگاہ تو چاہتا بڑی ہے کریم ہمیں ہے۔ گھما لیتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ میں نے یہ فرماتے دعا ہیں مانگ یوں لی، نہ ہو جانا ذرا میں کہ تھوڑا تم آگے رب بڑھا کو تو بھلا دو، 2 بندے آپس میں لڑ رہے اور تھے، پھر میں تمہیں ان اپنا کی بھی صلح بھول کرانے جائے۔ کے لیے، انہیں اولئک بچانے هم کے لیے آگے بڑھا، الفاسقون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں تو جو میں جس کو نافرمان ہیں چھڑا اللہ۔ رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر یہ ضرب لگا نافرمان دی، ہے۔ میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی جب یہ دیر کے بعد نظریہ وہاں بن پولیس گیا، آ گئی، جب یہ ذہن وہ بن تینوں گیا کو کہ لڑنے پیدا والا اللہ نے سمجھ کیا کے ہے، اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل دینا ہو اللہ نے گئی۔ ہے، 2 روٹیاں عطا کرنے بغیر والا مشقت کے روز ملنی شروع اللہ ہو گئی۔ ہے، نوازنے والا دعا اللہ مانگی ہے۔ تھی نا کہ یا پھر اللہ 2 ساری روٹیاں مل توجہ جائے نا دنیا بغیر داروں مشقت کی کے، طرف کہتے رکھنا، ہیں وہ میں 2 اللہ روٹیاں والوں کی روز طرف ملتی، کوئی توجہ کام رکھنے نہیں کا کرنا قائل پڑتا، ہوں، میں وہ جیل ہو سمجھتا گئی۔ ہوں، ہم اس چیز کے فرماتے قائل میں ہیں، بڑا پریشان تھا، لیکن وہ بھی کوئی روز آستانہ ہے روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین کہ آتی، جہاں کھانا حق ملتا۔ مرشد کا نعرہ تو بڑا لگے پر کچھ رب عرصے کا کے بعد نام ہی میں نہ نے سننے سوچا کو کہ ملے۔ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، یہ بھی کوئی بات ہوئی اب کہ تو جہاں اگر اس پر کوئی یہ تو لانا الگ زور بات سے کرے گا لگے تو کہ وہ تو جیوے غلط جیوے کرے گا۔ مرشد جیوے، کہتے پھر خود ہی لیکن میرے دل میں استغفار کا اللہ نے درس ہی نہ بات ملے، ڈالی اور میں نے عرض یا کی ہر مالک وقت 2 یہ روٹیاں بتایا نہیں، جائے کہ مجھے تو یہاں آ گئے عافیت تو بچ چاہیے، گئے، کیسے بچیں گے؟ مجھے تو میرے عافیت رسول دے، پاک میرے اوپر تو کرم علیہ فرما، السلام تو کا نظر دروازہ سب رحمت سے کر، بڑا دروازہ ہے، جے حضور کا ایک دروازہ قطرہ سب بخشے سے میں بڑا دروازہ ہے، لیکن میرے دوستو یاد رکھنا ایک قطرہ
تیرا نبی بخشے پاک مینوں تے کام بڑھ علیہ جاندا السلام ہی نے میرا بھی لوگوں کو جب رستہ دکھایا ہے تو رب کریم کا رستہ دکھایا فرماتے ہے، پھر خدا نے کرم کیا، اللہ کا رستہ کہاں سے دکھایا، اللہ اسباب کریم کا بنے رستہ میرے جیل دکھایا سے لوگوں چھوٹنے کے، کون رب کون کی میرے طرف توجہ ضمانتی کرائی۔ بنے اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے رسول کریم فرماتے ہیں دروازے بھی کھل سید گئے، عالم صلی رزق اللہ بھی تعالیٰ ملتا ہے، علیہ صحت وسلم بھی نے میسر لوگوں ہے، کی سجدہ بھی اللہ کر کی لیتا جانب ہوں، توجہ سویرے کرائی تلاوت بھی کرتا ہوں، اور لوگوں سے شام یہ کو کہا مدینے کہ والے وہ کی بارگاہ میں راج اپنے کے درود رب و کریم سلام کی بھی عرض جانب کرتا اپنا ہوں۔ ذہن رکھیں، اپنی میں توجہ اپنے ممکن اللہ ہوتا ہے کی تو جانب کسی مبذول غریب کی کریں۔ داد رسی بھی میری کرتا بات ہوں، کو اب اچھے طریقے سمجھ سے آئی ہے۔ سمجھیے گا، ربنا علم اللہ آتنا فی تبارک و تعالیٰ الدنیا عطا کرتا ہے، حسنۃ وفی تو اسے الآخرۃ اللہ کی عطا ہی حسنۃ سمجھنا وقنا چاہیے۔ عذاب النار۔ کچھ لوگوں کے اب پاس سمجھ علم آئی ہوتا ہے ہے رب پر سے جب علم بھی مانگنا نافع ہے عافیت ہی مانگنی ہے، نہیں ہوتا، وہ اس ٹانوں سے کلیاں مارتے کرم رہتے مانگ۔ ہیں ہم ساری نے زندگی۔ محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں، علم کو محدود۔ اللہ کی عطا سمجھیں، اپنی وہ عقل جی پر فلانا اپنے کام شعور میرا پر ہو زیادہ جائے تو بھئی بھروسہ وہ نہ ایک ہو سمجھے، گیا، نظر اس کے اللہ بعد پہ پھر رکھیں۔ نئی ٹینشن بن جائے گی۔ نہیں میں جی حضرت بچوں مولانا کی علی شادی شیر کر خدا لوں جی پھر میں فارغ ہوں۔ کرم آپ اللہ شادی تعالیٰ کر کے وجہہ دیکھیں لاگو الکریم پتہ سے جائے کسی گا نے کیسے پوچھا تھا فارغ ہوتے بڑا ہیں۔ عالم کون ہوتا ہے؟ آپ یہاں رکتے کیوں ہیں؟ آپ ہمارے خدا یہاں سے تو ابو عافیت والے کیوں عالم نہیں پائے طلبتے؟ جاتے ہیں نا، اللہ اس ماشاءاللہ کی جو ممبر بارگاہ پہ سے بیٹھتے وہ ہیں تو کیوں نہیں دعوے مانگتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو ممبر پہ دنیا اور بیٹھتے ہیں تو آخرت کے دعوے سارے دعوے۔ کام ہو جائے؟ اس طرح کے عالم اس ہمارے سے یہاں پائے اس جاتے کی ہیں، رحمت کا وہ سوال ہر بات کرے، میں اس سے دعویٰ اس کے کرتے کرم کا سوال کرے، میں یہ اللہ کر کی دوں گا، بارگاہ میں میں وہ بھی کر دوں گا۔ حاضر یہ ہونا، مزاج جچی علماء تلی کا نہیں۔ اور جناب ناپ تول کر اور محدود حضرت علی چیزوں کا المرتضیٰ سوال سے کسی نے کرنا، پوچھا مالک بڑا سے عالم کون مانگے۔ ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا اور عالم وہ جب ہوتا دیتا ہے کہ تو جسے دیتا بھی مسئلے بے کا حساب پتہ ہے۔ نہ ہو، وہ جب تو وہ عطا کہہ دے کرتا ہے مجھے تو نہیں کرم کے دروازے کھول کے عطا میں کرتا پتہ ہے، کر کے بتاؤں، ورنہ تو ایک الجھن غلط سے بات انسان بیان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا نہ ہے، کرے۔ ایک امام گتھی کو مالک سے سلجھاتا ہے۔ کسی نے کوئی مسئلہ اقبال پوچھا تو رو آپ پڑے تھے، فرمانے کہنے لگے لگے مجھے میں سوال عقل کا کی جواب نہیں گتھیاں آتا۔ سلجھا چکا ہوں، یا رب ہمارے مجھے بزرگ صاحب سمجھاتے جنوں کیا کر دے۔ وہ کہنے لگا اللہ یہ اتنے بڑا بڑے میں نے امام ہیر ہیں، پھر پھر دیکھ سوال لیا، کا مجھے جواب نہیں دیوانہ آتا۔ بنا۔ فرمانے لگے اگر مجھے اب ہر مجھے سوال کا جنون جواب ہو، آتا پھر تو اب میں کسی خدا کے لیے ہوتا۔ رویا کروں، اب میں کسی کی مجھے یاد میں ہر سوال تڑپا کا کروں، جواب اب میں نہیں آتا، رات کسی کے مجھے لیے تو میری اتنا آتا ہے آنکھیں جتنا بیدار میرے رب رہے۔ نے یہ مجھے بڑی ہو عطا گئی دنیا داری، عقل کر کی دیا۔ حالانکہ نہیں اپنی سمجھتے۔ نظر اللہ پہ رکھیں، پر اقبال کہتے ہیں عقل کی نکل آئیں گتھیاں اس معاملے سلجھا سے باہر چکا کہ ہوں، میں کوئی بلا ہوں، یا رب مجھے بڑا صاحب پتہ ہے، جنوں کر دے۔ میرے پھر پاس کہنے 6 لگے ڈگریاں ہیں، بجھی مجھے عشق 10 کی آگ جگہ پہ اندھیر تدریس ہے، کا شغف حاصل ہے، اس سے اب نکلیں یہ باہر۔ مسلمان قرآن نہیں، یہ مجید خاک دیکھیے کا گا، ڈھیر ہے، اللہ تو مٹی تعالیٰ بن نے کے رہ ارادہ گئے۔ قدرت فرمایا کہ میں کہاں حضرت آدم اپنی کو ساری بناؤں گا، توجہات کا بنانے قبلہ کے بعد کس چیز فرمایا کو؟ میرے فرشتوں عزیزو سجدہ کروا اللہ سے دو۔ عافیت۔ نبی پاک علیہ سب نے الصلوۃ سجدہ کیا والسلام الا ابلیس ابا واستکبر نے ایک وکان شخص من سے پوچھا کیا الکافرین۔ دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس سب نے کہا یا سجدہ رسول کیا اللہ میں سوائے اللہ کی ابلیس بارگاہ کے۔ میں صبر کا اس نے سوال کر انکار رہا بھی ہوں۔ کیا، تکبر بھی کیا اور تو حضور کافروں میں فرمانے سے لگے صبر ہو تو گیا۔ مصیبت پر تو ہوتا یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تو یا کیسے رسول اللہ کرایا؟ پھر کیا مانگوں؟ اللہ تبارک و آپ تعالیٰ نے نا ان جملوں اور لفظوں حضرت کی گہرائی آدم کو کو سمجھیں، علم صبر کے سکھایا لیے تو خود۔ پہلے مصیبت آئے گی، وعلم پھر آدم صبر آئے گا۔ الاسماء کلها۔ یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو خود رب اللہ سے فرماتے عافیت ہیں کہ میں مانگ۔ نے جناب آدم علیہ مانا کیا ہے؟ السلام کو مصیبت تمام آئے کیوں؟ اشیاء کے نام اللہ تجھے اپنی سکھائے، حفاظت کے حصار سب میں لے لے، اشیاء کے نام وہ وقت سکھائے۔ ہی کیوں آئے کہ جب تو تیری وہ طبیعت چیزیں پھر الجھ میں نے جائے، نا جب اللہ تو فرماتے ہیں پریشان میں ہو نے جائے، فرشتوں جب پہ تو پیش عظمت کی، اللہ میں نے سے کہا کہ عافیت بتاؤ ان مانگنا، کے نام کیا ہے۔ جب تو عافیت مانگے تو گا فرشتوں نے جو جواب دیا تو وہ اگر سمجھنے کبھی والا ہے۔ مشکل آئے گی بھی نا تو اللہ نے خدا چونکہ پھر خود اپنے علم فضل سکھایا سے تھا، مشکل حضرت سے آدم کو نکلنے میں جناب رستہ آدم بھی بڑی سکھایا تھا، جلدی عطا لیکن فرشتوں فرمائے کو اور تیرے نہیں اوپر سکھایا فضل تھا۔ فرمائے گا۔ اگر عافیت اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اب یہ ہارون بتاؤ ان رشید چیزوں نا کے نام اپنے کیا محل ہیں؟ کی تو چھت پہ فرشتے کیا ٹہل رہا کہتے تھا، ہیں؟ سب سے فرشتے عرض اوپر والے کرتے ہیں چوبارے، قالوا نیچے سے سبحانک حضرت لا بہنول علم دانا لنا۔ گزر رہے تھے، اوپر اس کے ساتھ آپ کبھی سپاہی بھی یقین تھے، کریں اس گن چیز کی مین بھی تھے۔ لذت اس نے لیں کہا تو یہ مزہ آ بابا جائے۔ تو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ کہا قالوا سبحانک، انہوں نے کہنے لگے تو پاک ہے۔ ایک ڈولی، ایک قالوا ٹوکری سمجھ لیں، اس کو سبحانک، کہنے رسیاں لگے باندھ کے تو نیچے پھینکا۔ بھئی آدم نیچے علیہ جو السلام سپاہی کو تھے نام ان کو سکھا کہا کہ لیے، یہ پھر بابا جی کو فرشتوں پکڑ کے کے اس میں سامنے وہ بٹھاؤ۔ انہوں نے چیزیں پیش جبرن کر کے تھاما کہا ان بابا چیزوں جی کے کو، نام اس میں بتاؤ، ڈالا، تو اوپر والوں نے فرشتے کیا کھینچ لیا۔ کہتے ہیں؟ 2-3 منٹ قالوا لگے۔ سبحانک، ہارون تو رشید کے پاک سامنے ہے، حضرت لا بہنول دانا علم پہنچ گئے لنا، تو تھوڑے ناراض ہمارے بھی ہوئے پاس کہ یہ کوئی تو طریقہ علم تو نہیں نہیں نا الا بلانے ما کا۔
ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمانے لگے بادشاہ ہے نا، تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پوچھ مسئلہ۔ لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم جس طرح بھی زمین سے تیرے تک نے ہمیں جتنا سکھایا اتنا پتہ ہے۔ فرشتے یہ نہیں کہتے یا اللہ تو زیادہ سکھا، آدم کو دیا تو ہمیں بھی دے، یہ نہیں فرمایا۔ اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا، وہ بھی اگر تیری خوشی۔ اللہ تو علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی، فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے جتنا تو نے مناسب سمجھا جناب آدم کو دیا، اور جتنا تو نے بہتر سمجھا وہ تو نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو میں ایک درخواست اگر آپ کے پاس علم ہے، کہیں نالج ہے، پھر وہ جمع کرتا، اللہ کی عطا سمجھے۔ ہمارے مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا، پھر آ کے میں لائن میں لگتا، میرے علاقے والے تو بادشاہ ہے، تیرا موڈ بنتا، ملنے کا نہ بنتا۔ جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا۔ ہم نے بہت سارے ایسے لوگ تو ایک منٹ بھی نہیں لگا، فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا،
کہ میں جدوجہد کر کے پہنچوں گا، میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، پھر رب نے کرم فرمایا ہے، آپ دیکھتے اسی نے مہربانی کی ہے۔ مانا کہ محبت کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میرا نام کیا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کدھر جانا ہے، تو اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگے اور اپنی نظر اپنے رب کریم کی جانب، اس سے عافیت مانگی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا۔ دوسری بات یہ مزاج نہیں ہم بناتے علم کے بعد ایک چیز کہ مالک سے عافیت کا سوال کریں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اس کی رحمتوں کے سپرد کر دیں، اتنی دیر تک جس کا نام ہے عمل نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ یہ بھی اسی وقت ہی نصیب ہوتی ہے جب میرا رب کریم نصیب علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا۔ توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے۔ بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے، تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ میرا یہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک سب سے پہلے غریبوں میں آٹا تقسیم کیا تھا کہ سب سے پہلے مسجد بنائی تھی، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہی دے لے۔ لوگوں کا رنگ ہے اپنی مرضی کی ہدایت، اپنی مرضی کا تقوی، اپنی مرضی کا معیار۔ مسجد خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں میری طرح کا ہونا، اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب مسکینوں کی، لاچاروں کی، کمزوروں کی دنیا میں بھی تو مسجد ہی تو وہ ادارہ ہے جہاں سے بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ۔ نے غریب اور مسجد کو لڑانا شروع کر دیا، تو نے یہ سوال کیوں اس کو لڑاؤ، عرض کی یا مسجد رسول میں اللہ پیسے کرم دینے ہو سے گیا ہے، بہتر ہے مجھے آپ سمجھ غریب کو آ آٹے گیا۔ کا تھیلا دے دیں۔ آپ میں یہ اسی کیوں نہیں طرح کہتے ہی کہ کروں مسجد گا۔ میں بھی آپ توڑا عزیز دیں، دوستو ہم کہاں سہ ساتھ سکتے غریب کو بھی خدمت ہم کریں؟ دنیا میں رب کی یہ سزا کیوں ہم نہیں نہیں تقویٰ؟ سہ سکتے، ہم اپنی کمزور ہیں، مرضی کا وہ گرمی مزاج، نہیں سہ اپنی سکتے، شدید سردی نہیں کچھ سہ لوگ کہتے ہیں سکتے، چھوڑو شدت جی، کی بھوک لوگ نہیں ساری سہ زندگی سکتے، انسان نماز کوئی پڑھتا آزمائش رہے اور نہیں پھر سہ گالیاں بھی سکتے۔ دیتا وہ رہے، جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں بندہ نا داڑھی بھی فلاں رکھ چیز لے اور ہمارے اعمال کا بولنا بھی نہ نتیجہ ہے تو چھوڑے، میں کیا یہ کرتا آپ ہوں نے نہ اپنے کوئی پاس سے یار، تقوی کا معیار ہم بنایا۔ تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، گالی ہم دینے کہاں کا برداشت کر گناہ ہے اور سکتے ہیں، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے، ہم حساب والے ہیں ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں۔ اور آپ کوئی غلطی ہم کر سے نہ رہے ہیں تو حساب اس سے آپ پوچھے، کی داڑھی کا اس نے ثواب حساب ختم، پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل اللہ ہو کرے جائے آپ کو سمجھ آئے میری بات۔ اگر اس نے حساب پوچھا آپ تو کوئی غلطی کر رہے ہیں، بڑی رسوائی ہو جائے داڑھی کا ثواب اس سے اگر ختم، حساب پوچھا تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، مشکلات سامنے اپنی دکھائی مرضی دینے کا لگ کیوں جائیں تقوی گی، کا معیار ہم بنا سے تو وہ درگزر والا تقوی کا معاملہ مزاج کرے، اپنی مرضی کا ہم نہ سے تو بناؤ۔ وہ کہے جا میں نے اللہ کی معبود کے بارگاہ سے صدقے دعا تجھے معاف مانگو کہ کیا، یا اللہ ہمیں جا ہدایت کا تیرے نور لیے عطا رحمت اور بخشش والا فرما۔ اللہ تو ہمیں رستہ دکھا، تو بتا کہ ہدایت کیا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف روشنی عطا فرماتا ہے۔ اندھیروں سے نور کی طرف اللہ لاتا ہے۔ اللہ ولی، اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ہدایت ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھے، جب وہ نماز کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے، جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اپنے فضل سے۔ ہم سمجھتے ہیں ہو جی فلانا نہیں پڑھ رہا بڑا بیوقوف ہے، فلانا نہیں پڑھ رہا، تو تم کیا اپنی عقل کے زور پہ پڑھ رہا ہے؟ میں جی اللہ کے فضل سے 2 سپارے پڑھتا ہوں، تو کس پہ احسان کرتے تو 2 سپارے پڑھ کے رویا کر، کہ اگر مالک تو بڑا قریب نہیں؟ بڑے لوگ ہیں جن کو پورا قرآن حفظ ہے پر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں، تو انہیں فضل کیا اور مجھے توفیق دے دی ہے پڑھنے کی۔ رویا کر، پڑھ کے رویا کر، راتی ساری کر کر زاری، او نیند اکھاں تھی توندے، تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیوے ہوندے۔ مہربانی کریں، ڈریں، نیکی کریں تو پھر ڈریں، پھر احساس پیدا کریں، پھر اپنے اندر وہ کمزوری لائیں، کہیں توبہ توبہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی، تو عشاء کی نماز تھی۔ یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے ان کی۔ عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا، اس کے سامنے آئے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی رو رہے ہیں۔
کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے، میری سفید داڑھی کو دیکھ مالک، میرے ذرے ذرے سامنے نہ لانا، لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا، میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں، لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے بڑا نوازتے ہیں، قیامت میں رسوا نہ کر دینا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا، مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا، میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کے حضور حاضر ہیں تو میں دوبارہ آؤں گا۔ کہتے ہیں میں تہجد کے وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑیاں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور زور سے داڑھی پکڑی ہوئی، کہنے لگے مالک رسوا نہ کر دینا، قیامت میں رسوا نہ کر دینا۔ یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، وہ تو سہمے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں، اس نے بلا لیا ہے، یہ اس کا کرم نہیں۔ حضرت باعزید بستامی کسی کافر کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے مالک تو کتنا کریم ہے، یہ بے ایمان رہ گیا، تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا، وہ رو پڑتے۔ یہاں تو لوگوں کا دعویٰ ہی بڑا ہے، نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے، وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک ہوں، کنجیاں میرے پاس ہیں، میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا، اور اگر 2-3 حج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے معاذ اللہ، اور اگر وہ 2 4 5 7 دفعہ کوئی نفل پڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں، میں اکیلا نیک ہوں۔ نہ ایسا کریں، اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں، اپنی توجہ اپنے معین الملت والدین، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ اجمیر، شاہ اجمیر، شاہ اجمیر، والی ہندوستان، آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا، ساری رات روتے گزر جاتی، ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی۔ کئی دفعہ اپنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا، تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے کہا کہ آپ مرشد سے بات کریں، اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے، ہر وقت اس کے آنسو کی کریے، عاشق دا کام ہی رونا تونا، تبھی نہ رویو نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری، ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے؟ تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے، میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو نے تو کمال کر دیا، 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا، دنیا کچھ نہیں کرتی، تو نے 50 سال ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے رب راضی کیا، تو شہزادہ تھا، حضور کی اولاد تھا، لیکن معین الدین تیرا ایک پلاٹ بھی نہیں، تو نے طالب علم پالے، انہیں غریبوں کو دیا، تو نے نوازا، کوئی شے نہیں تیرے پاس، ہر چیز تو نے، ساری رات روتے ہو، سارا دن روتے ہو۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو خواجہ صاحب مجھے گلے لگا لیا، چیخ مار کے روئے، کہنے لگے قطب الدین پتر داڑھی سفید ہو گئی، جانے کا وقت آ گیا، جو تو نے نیکیاں گنوائی ہیں وہ ہیں صحیح میرے پاس، پر یار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں، تو بارگاہ تو دیکھ کتنی بڑی ہے، رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ان میں سے ایک بھی نہیں، تو آستانہ دیکھ کتنا بڑا ہے، کیا پیش کروں گا، کیا عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں، کس طرح؟ وہ یار جو بڑے تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، وہ تو بڑی آزمائش میں تھے، لیکن میرا اور آپ کا رٹا 2 نمازیں پڑھ کے 6 نمازوں کا دعویٰ کرنا اور لمبی چوڑی کہانیاں بنانا اور اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا، اس سے تھوڑا باہر آئیں۔ رزق بھی میرا اللہ ہی دیتا ہے، علم بھی اللہ دیتا ہے، رزق بھی۔ بڑے بڑے فقیروں کو مالدار ہوتے دیکھا، بڑے بڑے مالداروں کو فقیر ہوتے دیکھا، بڑے بڑے، میرے ایک بڑا سخی قسم کا سجن ہے، بڑا پیارا ہے، میں اسے سخی مانتا ہوں، میں نے اپنی پریشانیوں کے دنوں میں بھی اس شخص کو سخی دیکھا۔ ایک دن رات کو مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگا کدھر ہو؟ میں نے کہا میں گھر ہوں۔ نہیں اکثر سفر میں ہوتے ہو نا؟ اور میں نے کہا نہیں طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بس حال چال پوچھنا تھا۔ میں نے سمجھائی، میں نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ رات کے 2 بجے کوئی حال پوچھنے کو فون تو نہیں نہ کرتا، کوئی مطلب ایسا تو مسئلہ نہیں نا۔ تو میں نے بیک کال کی، میں نے کہا یار میری بات سن، مسئلہ کیا؟ کہ نہیں کچھ نہیں دل کر رہا تھا۔ میں نے کہا میری گل سن، رہے ہیں اسی 4-5 سال کٹھے، میں تین جاننا، اصل بات کر،
کہنے لگا مکان بھی بڑا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، پر وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، کچھ حالات اس قسم کے آ گئے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤں بھی تو لوگ ماننے کو تیار نہیں، زیادہ نہیں، مجھے نا تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی 15-20 ہزار اگر مل جائیں میری ضرورت۔ آپ یقین کریں میں روتا رہا ساری رات۔ میں نے کہا مہربانہ تیرا کس طرح کریں گے، اس سے لے کے زمانہ استعمال کرتا تھا، پر بے پرواہی ویخ نہ سجڑ دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے۔ سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے خالی آوے، واللہ خیر الرازقین، وقت تو دائیں بائیں نہ جا، رزق تو تجھے میں دوں گا، میں ہوں بہتر رزق دینے والا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے لوگ، ہاتھوں میں کاسے، فقیریاں۔ ام ربیعہ کہا کرتی تھیں، بڑی نیک اور صالح خاتون تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نا بڑے امیر آدمی کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ چھت پہ بیٹھی تھی تو نیچے فقیر مانگنے والا آیا، اس نے بڑے درد سے صدا کی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کچھ دے دیں، کہا دفع کر، ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے۔ کہتی میں میکے سے بھی بڑا مال لے کے آئی تھی، میرے ماں باپ بڑے امیر تھے تو میں نے نا چوری اپنے خامہ سے نظر بچا کے باتھ روم جانے کے بہانے گئی اور نیچے جا کے 5 دینار میں نے اس فقیر کی ہتھیلی پہ رکھے۔ کہتے اس نے 5 دینار دیکھے، پھر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے۔ کہنے لگے بی بی رب تیرا بھلا کرے، میں 3 دنوں کا بھوکا ہوں۔ کہ وہ چلا گیا، میں گھر آ گئی، جب باہر آئی تو میرا شوہر کہنے لگا تو اتنی اب اتنی تو تیز ہو گئی ہے اور تو اتنی خود مختار ہو گیا، میرے بغیر پوچھے مال خرچ کرے گی، جا تجھے 3 طلاقیں۔ کہتی میں بالدار اور وزادار باپ کی بیٹی تھی، طلاق لے کے گھر آئی تو میرا باپ ٹوٹ گیا، چارپائی پہ چلا گیا، اوہو یہ کیا بن گیا۔ کہتی بڑی تکلیف رہی، 1-2 سال کے بعد میرے ابا نے میری شادی کر دی۔ اب جس شوہر کے پاس گئی وہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اللہ نے بہترین صلہ دیا۔ کہتی چھت پہ بیٹھی تھی، دروازے پہ فقیر آیا تو میں نے شوہر سے کہا کچھ دے دوں، کہنے لگا 5 نہ دینا، 15 دینا، 20 دینا، میں فقیر ہوں، میں نے فقر سے دولت دیکھی ہے، اسے خالی نہ لوٹانا۔ کہتی ہے کہ میں نیچے گئی اور جب میں نے اس کی طرف دینار بڑھائے تو میری چیخ نکلی، پیسے پھینک کے میں بے ہوش ہو کے گری، میرا شوہر نے آ کے اٹھایا، اندر لے گیا، پانی منہ پہ چھڑکا، کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ جو مانگنے آیا یہ میرا پہلا شوہر تھا، وہی تھا جو کہتا تھا کہ تو 5 دینار دے آئیے، جا تجھے 3 طلاقیں۔ پڑھو نا حدیث پاک، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا، گنجا، کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مفہوم کے لحاظ سے، لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں، ایک گنجا تھا، کوئی شے نہیں تھی، سر پہ بال بھی نہیں تھے، رویا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائیں اور تھوڑا مال آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں، لائنیں لگ گئیں، مال ہی مال ہو گئے۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ کوڑا تھا، اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ شفا بھی ہو گئی، گائیں بھی دے دی، بھینسیں بھی دے دی، مال ہی مال ہو گئی۔ پھر ایک کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں مل جائیں اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے۔ اونٹ ہی اونٹ ہو گئے۔ جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ، آزمائشاں تیریاں، صحیح کہہ رہا ہوں، آزمائشاں تیریاں، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں، اے سونا پرکھیا جاوندائی پہلو نال لگاں دے لگ۔ اللہ نے فرمایا آزمائش کرو۔ سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے، اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھنے لگا، میرے خرچے ہی بڑے، دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں، حال ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا۔ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا؟ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ کھیت کھلیان اجڑ گئے، پھر سے گنجا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا، اسے کہا کچھ دے، کہنے لگا خرچے ہی بڑے۔ اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے، کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا، میرے سے زیادہ تو اب پریشان بندہ ہی کوئی نہیں، کیا بتاؤں آپ کو، اتنا ٹیکس ہے، اتنا جرمانہ ہے، فلانی شے، بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ۔ اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا۔
اس نے کہا اچھا دوڑ جا، میں تو رئیس اعظم ہوں، دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی۔ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے۔ تو وہ کہنے لگا رب کے نام پہ؟ یہ کھڑے ہیں اونٹ، جتنے تیرے دل کرے لے دا۔ اس نے کہا کیا معنی اس بات کا؟ کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں، میں تو اندھا تھا، میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی، پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا، میں کیا بتاؤں، میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا، پھر اس نے روضہ رسول دکھایا، پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھائے، پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں، اس نے بڑا کچھ دیا، اس نے بڑا نوازا۔ میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، ایت واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی، یہ تو اس کا کرم ہوا۔ تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ، میں وہ بھی دینے کو تیار، میرے پاس تو شے کوئی نہیں تھی، مجھے تو اپنا پتہ ہے، میں تو کوئی شے نہیں تھا، کچھ نہیں تھا میرے پاس، یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، اور مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا، تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا، تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی، تیرا مال بھی سلامت رہے گا، تیری شفا بھی۔ اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں، چھوڑیں لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی، کبھی بھی اپنی توجہ دائیں۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہماری سیاست ہے، ہماری دنیا داری ہے، ہم بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون کس طرح، اور آپ یقین کریں آپ تھک جائیں گے، بندے راضی نہیں ہوں گے، وہ نہیں راضی ہوتے، آپ ان کو منا کے لائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے، ادھر کو منائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے۔ اس چکر سے باہر آئیں، اس رب کو راضی کریں جو فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں۔ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں۔ اپنی نظر ہمیشہ اپنے رب پہ رکھیں، اتنی لمبی چوڑی دنیا داروں سے امیدیں نہ وابستہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ کاسا لیسی کرتے ہیں، کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ، ان چکروں سے باہر آئیں اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، استغفار شوق سے پڑھا کریں، اور اکیلے میں اکیلے میں حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون 500 سال حکومت کر گیا، یہاں تو 5 سال کی حکومت کی پیر لڑکھڑاتے ہیں، 500 سال۔ فرماتے اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا جب سو جاتی تھی نا تو اوپر چادر لے کے تو مسلح پہ بیٹھ جاتا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہتا تھا رب تو ہی ہے، میرا پردہ نہ کھولنا، مالک تو ہی ہے، کرم نوازی کرنا، میری پکڑ نہ کرنا۔ وہ بے ایمان ہو کے اگر 500 سال ہاتھ باندھے تو